بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 7 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا جو نقوش کا سلسلہ تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ایک عدد کو آپ کسی نقش میں کیسے پر کر سکتے ہیں۔ تو مثلث کے جتنے ضروری علوم تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ لیے کہ مثلث نقش کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ ہماری پچھلی ویڈیو کو آپ دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل یا اس ویڈیو پہ نئے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم مثلث کے جو تعویضات ہیں اس کے بارے میں یہ سیکھیں گے کہ ان تعویضات کو کن چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نقش مثلث کے فوائد و خواص۔ تو سب سے پہلے جو ہے قیدی کی رہائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اس حوالے سے یہ نقش جو ہے بہت زیادہ کارگر ہے اور مفید ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیدی اس نقش کو اپنے پاس رکھے وہ جلد قید سے نجات پائے، اور اگر کوئی شخص نگینے میں یہ نقش کندہ کرا لے تو اسے کوئی قید نہیں کر سکے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری سے حفاظت، اگر یہ مثلث نقش لکھ کر سامان میں رکھ دیا جائے تو چوری سے محفوظ رہے گا۔ تیسرے نمبر پر مطیع کرنا، جو شخص اپنی بیوی یا اولاد کی نافرمانی سے نالا ہو یعنی عاجز ہو، وہ مطلوبہ شخص کے نام بمائے والدہ کی مثلث تیار کرا کے نگینہ پر کندہ کرائے اور اسے پہن لے۔ آپ نے کسی کو اپنا تابع کرنا ہے، اپنی تسخیر میں اس کو لانا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا نام بمائے والدہ، اس کے اعداد نکال لیں گے۔ اعداد نکالنے کے بعد آپ نے اس کو نقش مثلث میں پر کر لینا ہے۔ پر کرنے کے بعد اس نقش کو حاصل کر کے آپ نے چاندی کی انگوٹھی پر کندہ کروا کے پہن لینا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ افسران و حکام کی مہربانی، جو آدمی یہ نقش اپنے پاس رکھے اگر وہ کسی افسر یا حاکم کے سامنے جائے تو وہ دیکھتے ہی مہربان ہو جائے گا، بھلے یہ کوئی جرم ہی کر کے کیوں نہ گیا ہو۔ یعنی اس نقش میں اتنا زور اور اتنی پاور اور اتنی تاثیر ہے کہ آپ کسی سے اپنا جائز کام منٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ہے کہ میاں بیوی کی صلح و موافقت، اگر زوجین کے حالات ناچاکی کا شکار ہوں تو یہ نقش دونوں کو پلایا جائے، انشاءاللہ ناچاکی صلح اور محبت میں بدل جائے گی۔ آگے لکھتے ہیں مفرور کی واپسی، جو آدمی گھر سے بھاگ گیا ہو اس کے نام ماں والدہ سے مثلث تیار کر کے خانہ پنجم میں اس کا نام بھی لکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بھاگ گیا ہے، وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، اس کا زندہ مردہ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو یہ بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ اس شخص کا نام جو بھاگ گیا ہے اور اس کی والدہ کا نام، ٹھیک ہے، اس کے اعداد آپ آپس میں جمع کر کے نقش مثلث میں اس کو پر کر لیں گے۔ پر کرنے کے بعد جب پورا نقش پر ہو جائے تو خانہ پنجم میں جو عدد ہے اس عدد کے اوپر چھوٹا سا اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ لیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب خانہ پنجم میں آپ اس کا نام لکھ لیں گے تو پھر کیا کریں گے کہ مفرور کے سونے والے کمرے میں دفن کر دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو بھاری وزن کے نیچے رکھ دیں، انشاءاللہ وہ شخص حیران و سرگردہ ہو کر واپس آ جائے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس سے نہ آئے تو یہی نقش دوبارہ لکھ کر اس کے ارد گرد آیت مبارکہ لکھ لیں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یہ سورہ نور کی آیہ مبارکہ ہے 18ویں پارے میں، وہاں پر آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے اسی نقش کے ارد گرد لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے، جس کے خانہ پنجم میں آپ نے اس کا نام اس کی والدہ کا نام لکھا ہوگا، تو انشاءاللہ وہ واپس آ جائے گا۔
اس کے آگے فرما رہے ہیں آسانی وضع حمل، یہ نقش شیشے کی لوح پر کندہ کر کے رکھ لیں، اور جب حاملہ خاتون کو وضع حمل کے دردیں شروع ہوں تو یہ لوح اس کے پیٹ کے دائیں جانب تھوڑی دیر کے لیے باندھ دے، انشاءاللہ فوراً وضع حمل ہو جائے گا۔ دیکھیں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ انسان کی دسترس میں نہیں ہوتے، اگر آپ لوہے کی شیشے پر اس کو نہ لکھ سکیں تو عام کاغذ پر اس کو لکھ لیں، زعفران کے ساتھ اس کو لکھ لیں، اور اس تعویذ کو جو ہے آپ نے جو خاتون حاملہ ہیں تو اس کے پیٹ کے دائیں طرف اس تعویذ کو باندھ دیں، انشاءاللہ الرحمن فوراً وضع حمل ہو جائے گا۔ اچھا، اگر بچہ پیٹ میں مر گیا ہو تو یہ نقش حاملہ کو پلا دیں، مردہ بچہ بھی بغیر آپریشن کے وضع ہو جائے گا۔ اس میں اتنی طاقت اور اتنی تاثیر ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ وضع حمل کے اعتبار سے دوسرا طریقہ، یہ نقش کوری ٹھیکری پر لکھ کر حاملہ کو دیں کہ وہ پاؤں مار کر وہ ٹھیکری توڑ دے، انشاءاللہ فوراً وضع حمل ہو جائے گا۔ ٹھیکری سے مراد یہ کہ جو مٹی کے برتن بیچتے ہیں نا، ان کے پاس جائیں، اس کو بولیں کہ بھئی مجھے مٹی کی پلیٹ چاہیے، وہ آپ لے لیں، لیکن آپ فرمائیں گے ایسی پلیٹ مجھے چاہیے کہ جس کے اوپر روغن رنگ وغیرہ نہ ہو، وہ کوری ہو، اس کے اوپر آپ نے کیا کر لینا ہے، نقش لکھ دینا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن وہ اپنے پاؤں سے اس کو توڑے، اس کے ساتھ بھی اس کو وضع حمل میں آسانی ہوگی۔ تیسرا طریقہ یہ لکھتے ہیں وضع حمل کا، نقش مثلث کے ساتھ اصحاب کہف کے نام لکھ کر حاملہ کی بائیں ران پر باندھنے سے فوری ڈلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے عام نقش بنا لینا ہے، ٹھیک ہے، نقش حوا کا، اور اس کو کیا کر لینا ہے، آپ نے جو مریضہ ہے حاملہ اس کو دے دینا ہے تاکہ وہ اپنی بائیں ران پر اس کو باندھ دے، تو اس کے ذریعے سے بھی وضع حمل میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حفاظت اطفال، بچوں کو سحر، ٹونے، ٹوٹکے، آسیب، نظر بد، حتیٰ کہ عام بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مثلث نقش لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ نوٹ، بیماریوں سے حفاظت کے ایک خاص چال کا نقش آگے نقوش و تعویذات کے ضمن میں آ رہا ہے، وہ نہایت اہم تعویذ ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جب کبھی موقع ملے تو میں آپ کو وہ تعویذ بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرما رہے ہیں ابطال سحر، یہ نقش مسحور کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ سحر باطل ہو جائے گا۔ یہ فائدہ بھی اس کو ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے غلبہ بر دشمن، یعنی دشمن پر غلبہ پانے کے لیے بھی آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں مثلث کا نقش جس کے پاس ہو اس کے دشمنوں کی کوئی چال اور تدبیر اس کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی، جبکہ اس کی ہر تدبیر دشمن کے لیے کارگر ہوتی ہے۔ اتنا بڑا فائدہ۔ تفریق و جدائی، یہ جہاں پر آپ کو عام طریقہ بتایا جا رہا ہے نا تو اس میں آپ نے نقش حوا کو استعمال کرنا ہے، اور جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریض کا نام اور اس کی والدہ کا نام آپ نے اس کے اعداد نکال کر اس نقش میں پر کرنا ہے، تو وہاں پر آپ نے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے۔ جہاں پہ مطلق ذکر ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ نے صرف عام نقش 1 سے لے کر 9 تک لکھنا ہے۔ تفریق و جدائی، جو دو لوگ ناجائز مراسم میں جڑے ہوئے ہوں اور شرعاً جن کو ایک دوسرے سے دور کرنا ضروری ہو، ان دونوں کے نام ماء والدہ سے مثلث خاکی تیار کر کے پرانی اور نامعلوم قبر کی پائنتی میں دفن کر دیں، انشاءاللہ ان میں تفریق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ کو خاکی چال کے بارے میں بتا دیا، تو جہاں پر جس چیز کے بارے میں بتا دیا جا رہا ہے تو اس کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے، اور جہاں پر نہیں بتایا جا رہا تو وہاں پہ آپ نے عام تعویذ لکھنا ہے 1 سے لے کر 9 تک۔ تو یہاں پر بھی آپ نے 1 سے لے کر 9 تک تعویذ تو لکھنا ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے کہ خاکی چال کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک دوسرا کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں کے نام سے مثلث، اچھا آپ نے جو ناجائز محبت میں مبتلا ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکا لڑکی ہے یا لڑکی لڑکی ہے، جو بھی ہے ناجائز محبت میں مبتلا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کے ناموں کے لے کر، ٹھیک ہے جی، اور ان دونوں کی والدہ کے ناموں کو لے کر، ان چاروں ناموں کو اکٹھا کر کے ان کے اعداد نکال کر آپ نے خاکی چال میں اس کو پر کر لینا ہے، پھر پرانی قبر کو دیکھ کر اس کے پاؤں کی طرف آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، انشاءاللہ ان میں تفریق ہو جائے گی۔ اچھا، مثلث کے چند خاص نقوش کے فوائد۔ اس کے بعد جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ تفریق و عداوت، جن دو لوگوں میں ناجائز مراسم ہوں، ان دونوں یا زیادہ ہوں تو سب کے نام مع والدہ کے اعداد جمع کریں اور اس میں
آیت تفریق وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ 6 پارہ ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اعداد، اس کے اعداد بنتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اچھا 3336، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کے نام مع والدہ ان کے اعداد بھی نکال لینے، اور اس میں آپ نے 3336 شامل کر کے خاکی مثلث، خاکی چال میں ان افراد کی تعداد کے موافق تیار کر کے ان کے گھروں یا راستے یا قبروں میں دفن کر دیں، انشاءاللہ ان کا ملاپ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اخراج ظالم، کسی ظالم یا بدکردار شخص کو گلی محلے سے نکالنا لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے ضروری ہو جائے تو اس کے نام مع والدہ کے اعداد میں سورہ فیل کے اعداد، اور سورہ فیل کے اعداد کیا ہیں 5866، ٹھیک ہے جی، شامل کر کے خاکی مثلث تیار کریں اور اس کی گزرگاہ میں دفن کر دیں، یا ایسا ممکن نہ ہو تو کسی نامعلوم قبر میں دفن کر دیں، انشاءاللہ وہ علاقہ چھوڑ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آ رہا ہے عشق کا بھوت اتارنے کے لیے، جس شخص پر عشق کا بھوت بری طرح سوار ہو گیا ہو، اس کا یہ بھوت اتارنے اور اس کا دل جعلی محبت اور عشق کی تپش سے سرد کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اس کا نام مع والدہ کے اعداد کے ساتھ سورۃ العصر کے اعداد 4737 جمع کریں، یا ایسا بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کے اعداد جمع کرنے، دونوں میں سے ایک کی اعداد آپ نے جمع کرنی، یا سورہ عصر کی یا سورہ تبت کی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اور اس کے ساتھ یا سورہ عصر کے اعداد یا سورہ تبت کے، سورہ عصر کے اعداد میں نے بتا دیے 4737، اور سورہ تبت کے اعداد ہیں 5826 جمع کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یا سورۃ الانبیاء کی آیہ مبارکہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کے اعداد 1241 ملا کر مثلث تیار کریں اور اسے پانی کے کنارے کسی ٹھنڈی اور نم آلودہ جگہ دفن کر دیں، یعنی جو شخص عشق و معشوق میں ایسا مبتلا ہو کہ وہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہو، تو ایسے شخص جو ہے معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنی عزت کا خیال نہیں کرتا، تو ایسی اولاد سے والدین بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں شکایت کرتے ہیں، تو اس کے حل کے لیے یہی جو انہوں نے بتایا آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ الرحمن، یہ تیر بہدف ہے اور ہمارے مجربات میں سے ہے کہ آپ نے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لے کر اس کے اعداد نکال کر اس میں 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اعداد آپ نے جمع کرنے ہیں، یا سورہ فیل کے اعداد یا سورہ عصر کے اعداد یا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کے اعداد جمع کر کے، ٹھیک ہے جی، جو طریقہ میں نے آپ کو تعویذ بنانے کا سکھایا تھا اس کے مطابق آپ نے خاکی چال میں اس نقش کو پر کر کے کیا کرنا ہے، کسی نم آلود جگہ پر اور یا ٹھنڈی جگہ پر اس کو دفن کر دینا ہے، تو انشاءاللہ اس سے عشق کا بھوت اتر جائے گا۔ زبان بندی کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس بد زبان شخص کی زبان بند کرنا مقصود ہو تو اس کے نام مع والدہ کے اعداد میں آیہ مبارکہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون کے اعداد 734 ملا کر خاکی مثلث پر کریں اور اسے بھاری پتھر کے نیچے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ زبان بندی کا یہ نقش اگر شیشے کی لوح پر لکھ کر وزن کے نیچے رکھیں تو مزید مؤثر ہوگا۔ دفع آسیب، مریض مع والدہ کے اعداد میں 1436 عدد کا اضافہ کر کے مثلث خاکی تیار کریں، مریض اس نقش کو پہن لے تو انشاءاللہ آسیب سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ آگے فرما رہے دفع سحر، مریض مع والدہ کے اعداد میں 541 کا اضافہ کر کے نقش مثلث خاکی پر کر کے مسحور کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ ہر طرح کا سحر ختم ہو جائے گا۔ موافقت زوجین، زوجین میں سے جو فریق میاں یا بیوی ناراض ہو اس کے نام مع والدہ کے اعداد لے کر ان میں 3 اور اعداد، ٹھیک ہے جی، 1436 جمع 541 جمع 4400
51 جمع کر کے خاکی چال پر نقش مثلث پر کر کے دوسرے فریق کو دے دیں، انشاءاللہ ناراض فریق جلد راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ اس کے آگے الفت زوجین، میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے یا بڑھانے کے لیے دونوں کے نام والدہ سمیت لے کر ان کے عدد نکالیں اور اس عدد میں 3 مزید اعداد کا اضافہ کریں۔ وہ 3 مزید اعداد کیا ہیں؟ 541 جمع 1436 جمع 1521 کا اضافہ کر کے 2 نقش مثلث خاکی چال میں پر کریں، دونوں کو ایک ایک نقش گلے یا بازو میں باندھنے کے لیے دے دیں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ کیا ہوں گے؟ ایک قلب 2 جاں ہو جائیں گے، ایک قلب 2 جاں ہو جائیں گے، دل ایک ہوگا لیکن جانیں 2 ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کا دل دھڑکے گا اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا ہرگز گزارا نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ فوائد اور خواص تھے جو میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل ذکر کر دیے۔ آپ اگر چاہیں تو ان کو اپنی نوٹ بک میں بھی لکھ سکتے ہیں اور بوقت ضرورت ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ باقی جو نقوش کے پر کرنے کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ تو اس کے بارے میں جو میری پرانی گزشتہ ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھیں، جو کہ مزاج کے تعین کے حوالے سے ہیں کہ کون سا مزاج موافق ہے، کون سا مخالف ہے اور کون سا جو ہے مثل ہے۔ تو ان کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ مریض کو کون سا تعویذ دینا ہے، کون سا تعویذ نہیں دینا۔ ویسے میرا اپنا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کو جو ہے موافق مزاج میں تعویذ بنا کر دینا ہے، تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن بہت زیادہ اثر بھی ہوگا اور وہ تعویذ اپنا کام بھی دکھائے گی۔ تو جیسے کہ آجشی اور خاکی کی آپس میں موافقت ہے اور آجشی اور آبی کی آپس میں کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آبی اور خاکی کی آپس میں موافقت ہے، تو اس حساب سے اگر کسی کا مزاج آبی ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نے جو ہے خاکی مزاج کی تعویذ بنا کے دینی ہے، یا کسی کا مزاج خاکی ہے تو اس کو آپ نے آبی مزاج کی تعویذ بنا کے دینی ہے یا آجشی مزاج کی تعویذ بنا کے دینی ہے، کیونکہ خاکی کے ساتھ جو ہے آبی کی بھی موافقت ہے اور آجشی کی بھی موافقت ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ میری بات کو بہتر سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آئندہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔